بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں ایک اہم ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی۔ دراصل یہ جو عادت ہے یہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں آفر کرتے ہیں اور ہم سگریٹ پکڑ کے ایک کش لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہم پہلی دفعہ سگریٹ پیتے ہیں۔ اور پھر یہ جب سگریٹ ہم پیتے ہیں تو اس میں سے ایک جو ہے نکوٹین ایک مادہ ہوتا ہے، زہریلا مادہ یا کیمیکل، وہ نکلتا ہے، وہ ہمارے دماغ میں جاتا ہے۔ پھر اس دماغ سے ایک اور چیز ہے یا مادہ ہے، اسے ہم ڈوپامین کہتے ہیں، وہ خارج ہوتا ہے۔ جب وہ خارج ہوتا ہے تو پھر نہ کچھ چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں جو ہے نا بہت ہمارے دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، ہم خوشگوار اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے ایسے کہ جیسے ہماری خیالات میں تسلسل آ گیا ہے، ہماری کام کی کارکردگی بڑھ گئی ہے، ہم زیادہ چست ہو گئے ہیں اور ہم بھاگ کر کوئی کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح لگتا ہے کہ ایک بڑی تبدیلی ہمارے اندر آ گئی ہے، اور تھوڑی دیر بعد یا کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر یہ جب اس ڈوپامین کا اثر ختم ہوتا ہے، نکوٹین کا اثر ختم ہوتا ہے، تو پھر ہمارے اندر سستی چھا جاتی ہے اور پھر ہمیں دوبارہ دوسرے سگریٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہماری عادت بن جاتی ہے، ہم اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک نشے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس کا اتنی شدید نقصان ہے، آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو فرض کریں چھوڑنے کی کوشش کریں تو ہمارے اندر جو ہے وہ چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، ہمیں بھوک نہیں لگتی، قبض ہو جاتی ہے، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہماری جو کام کی کارکردگی ہے اس پر برا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ نہیں یار، وہ جو ایک ٹیسٹ تھا، وہ جو ایک کیفیت تھی بڑی لطف اٹھانے کی، پھر ہم بادل ناخواستہ مجبور ہو کر پھر دوبارہ وہی جو ہے نا ہم سگریٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی سمجھے کہ ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے سگریٹ کی۔ اب یہ ہم دیکھنا یہ ہے کہ اس کے عام طور پر نقصانات کیا ہیں سگریٹ کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سگریٹ ایک ایسی عادت ہے یہ جو صرف آپ کو متاثر نہیں کرتی بلکہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے، کیونکہ اس کے دھوئیں کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سانس لے رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر، بھلے وہ آپ کے ساتھ کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مجلس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ان کے اندر نکوٹین جا رہی ہے یا زہریلے مادے جا رہے ہیں وہ بھی اتنی ہی متاثر ہوتے ہیں جتنی ہم خود متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اجتماعی بیماری ہے جو ہم دوسروں میں بھی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ زیادہ دیر سگریٹ پیتے ہیں ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانتوں کا رنگ جو ہے ڈکے ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتے ہیں، کالا رنگ ہو جاتا ہے، ان کے مسوڑے جو ہے نا وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے جو کھانے کا جو ذائقہ ہے، ٹیسٹ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور ناک کان گلے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، سائنوسائٹس ہو جاتی ہے، سونگھنے کی صلاحیت بندے کی اس سے وہی متاثر ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ انسان کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، آپ کے جو سانس لینے کی جو نالیاں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، سانس کی نالیوں کی جو جھلیاں ہیں وہ متورم ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، اور جو ایئر پیسیجز ہیں جہاں سے ہوا گزرتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، وہ تنگ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہمارا سانس چڑھنے لگ جاتا ہے، پھولنے لگ جاتا ہے، بلغم ہو جاتی ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور دل کی دھڑکن ہماری جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، بعض اوقات بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، اور خون کی نالیاں اگر زیادہ تنگ ہو جائیں اور خون کی روانی کم ہو جائے تو بعض اوقات فالج و لقوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، اور اس کا سب سے جو مضر اور تباہ کن اور خطرناک اثرات ہیں وہ کینسر کی شکل میں نکلتے ہیں، کہ آپ کو پھیپھڑوں کا یا پھیپھڑوں کی نالیوں کا یا جو ہمارے ایئر پیسیج ہیں، ہوا کے جو ہمارے سارے راستے ہیں ان کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خطرناک قسم کی چیز ہے جس کی ہمیں اندازہ نہیں ہے، کہ ہم سگریٹ جو ہے وہ ایسے ہی فیشن میں، شوق میں، دیکھا دیکھی میں یہ شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے ہم وہ ساری زندگی خود بھی بھگتتے ہیں، اور ہماری فیملی بھگتتی ہے، اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی، اور ہم پورے معاشرے کو بھی جو ہے وہ بوجھ بن جاتے ہیں۔
ہماری ہڈیاں بھی کمزور ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو دفاعی نظام جو ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، ایون جنسی کمزوری بھی ہو سکتی ہے اسموکنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، نشے کی ایک کیفیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس بیماری سے جان کیسے چھڑائیں؟ تو دنیا میں آپ نے جو بھی کام کرنا ہو وہ آپ کو ویل پاور سے کرنا پڑے گا، قوت ارادی سے کرنا پڑے گا، جہد مسلسل سے کرنا پڑے گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے سگریٹ چھوڑنی ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے بوڑھے ماں باپ کی، میری بیوی کی، میرے جو بیٹے سکول جاتے ہیں ان کی، میری جو بیٹیاں ہیں جن کے میں نے ہاتھ پیلے کرنے ان کی، اور اسی طرح جو رشتہ دار مجھ سے توقع رکھتے ہیں میں جن کی مدد کرتا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی آپ جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کرتے ہوں گے، ان سب کی خاطر آپ کو جینا ہوگا، اور جینے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اس جو ہے خطرناک بیماری یا عادت یا جو ایڈکشن جو ہے اس سے آپ کو جو ہے بچنا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جب آپ تھوڑی دن تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ چاہیں تو جب بھی آپ کو سگریٹ کی خواہش ہو، محسوس ہو، آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں، کسی دوست کو فون کرنا شروع کر دیں، کوئی چیونگم وغیرہ، کوئی ٹافی وغیرہ کھا لیں، کوئی فروٹ وغیرہ کھا لیں۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو جب انگیج کریں گے، مصروف رکھنے کی کوشش کریں گے، اور جب سگریٹ کی خواہش شدید ہوگی تو آپ اپنی توجہ کو ادھر ادھر کر دیں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو 2 4 6 7 8 دن کے اندر آپ آہستہ آہستہ بالکل نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر صاحب کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو سگریٹ کی وجہ سے تکلیف ہے، کھانسی ہے، بلغم ہے، بخار ہے، اور جسم میں درد ہے، چڑچڑاپن ہے، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے مل کر کھانسی کی دوائی بھی لے سکتے ہیں، سانس چڑھنے کی دوائی بھی لے سکتے ہیں، نیند نہ آنے کی دوائی بھی لے سکتے ہیں۔ کچھ ایسی دوائیاں بھی آ گئی ہیں کہ آپ کسی چیز کے ایڈکٹ ہیں اور وہ لیں تو آپ اس سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کی ول پاور سے، آپ کی قوت ارادی سے ہی ساری یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، ورنہ اگر اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو آپ بوجھ بن جائیں گے، اپنے کے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنی کمیونٹی کے لیے بھی، اور اپنے پورے معاشرے کے لیے بھی۔ اور پھر جب آپ یہ چیز چھوڑنا کا فیصلہ کریں تو آپ طے کر لیں کہ آج میں یہ نشہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں نے انشاءاللہ پورے 1.5 مہینے کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا 20 دن کے بعد فلاں تاریخ تک اس نشے کو میں نے چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنے سگریٹ پیتے ہیں اور کتنے عرصے سے پی رہے ہیں، وہ اس کے بھی اس کا انحصار ہے۔ اگر ہم تھوڑے عرصے سے پی رہے ہیں، تھوڑے سگریٹ پیتے ہیں تو ہماری جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر ہم زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، زیادہ عرصے سے پی رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں بیماریاں بھی زیادہ ہوں گی، ان کا بھی علاج کرنا ہوگا، اور ہمیں سگریٹ چھوڑنے میں مشکل ہوگی۔ لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے زندہ رہنا ہے اور ایک صحت مند انسان کیسے زندہ رہنا ہے، اپنے کام بھی کرنے ہیں، اپنے خیالات کا تسلسل بھی قائم رکھنا ہے، اور جو میرے اوپر اپنے معاشرے کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس بیماری سے خود بھی جو ہے جان چھڑوا لیں گے، اور معاشرے کے لیے بھی ایک بجائے بوجھ بننے کے انشاءاللہ ایک جو ہے مفید شہری بن سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر سگریٹ کی اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آج اس سے میرے ویلاگ سننے کے بعد دل میں تہیہ کریں گے کہ میں نے اس سے ہر صورت میں جان چھڑوانی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل ایک نارمل کی جو انسان کی زندگی ہے اس کے قابل بنانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور ویلاگ میں کسی میڈیکل کے ایشو میں مزید بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔